ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے ہر انسان کو غلام بنایا ہے۔ یہ غلامی انسان اپنے آپ سے چنتا ہے، یا تو انسان کسی دوسرے انسان کا غلام ہوتا ہے، یا جیسے آج کا دور ہے جس میں انسان نے غلامی کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ غلامی ختم نہیں ہوئی۔ انسان بہت سے ہیں جو اپنی دنیا کے غلام ہیں، بہت سے ہیں جو اپنی اولاد کے غلام ہیں، بیوی بچوں کے غلام ہیں، بہت سے ہیں جو مال و دولت کے غلام ہیں۔ غلامی کا یہ طوق ہر انسان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، لیکن بہترین غلامی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دو تین باتیں ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس دنیا میں غلامی سے ہم میں سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں کسی کا غلام اس دنیا میں نہ رہوں، نہ میں دنیا کا غلام، نہ میں آخرت کا غلام، نہ میں بیوی بچوں کا غلام، نہ ماں باپ کا، کسی کا نہیں۔ ہر انسان کی غلامی کا طوق میں اپنے سر سے اتار کر رکھ دوں، یہ ناممکن چیز ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے جو سب سے پہلے پریسیڈنٹ گزرے، انہوں نے خدا کا انکار کیا کہ خدا اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے، خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی جس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا۔ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ غلامی خدا کی یہ ایک پاگل پن ہے، لیکن چونکہ انسان غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو غلام ثابت کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا جو سب سے بڑا نام ہے، جب ان کا انتقال ہوا، وہ صاحب جو خدا کا انکار کرتے تھے، ان کی قبر پہ جب حاضر ہوئے تو چاہے انچاہے ان کا سر ان کی قبر پہ جھک گیا۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً ان کو پکڑا اور یہ کہا کہ جب انسان خدا کی غلامی کا انکار کر دیتا ہے تو مردوں کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ کا یہ سر زندگی میں خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکا، کسی زندہ انسان کے سامنے نہیں جھکا، کیونکہ آپ اس کا انکار کر چکے تھے۔ لیکن غلامی انسان کی فطرت ہے، کسی کا غلام بن کے رہنا انسان کی فطرت ہے۔ آج آپ نے اپنا سر ایک مردہ انسان کے سامنے جھکا دیا، تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ غلام ہے، ہمیشہ سے غلام ہے۔ اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس کو ایسے نہیں بھیج دیا گیا کہ دنیا میں جیسے چاہے رہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ نہیں، یہ جانور کی زندگی ہے۔ اگر انسان آزاد ہے تو انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں کتے گھومتے ہیں، بازاروں میں گائے گھومتی رہتی ہے، وہ سبزی والوں کی دکان پہ جہاں چاہے منہ مارنا وہ منہ مار لیتی ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ کسی کی غلام نہیں، نہ کسی قانون کی وہ غلام ہے، نہ کسی انسان کی وہ غلام، وہ جو چاہے کر لے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کتے ہوتے ہیں سڑک پہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں چاہے سو جائے، جہاں چاہے جو چاہے کھا لے، جہاں چاہے اپنی شہوت پوری کر لے۔ کیا وہ کسی کے غلام ہیں؟ کیا وہ کسی کی بات مان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر انسان کی فطرت بھی یہی ہے تو اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان تو غلام ہے، وہ آزاد ہو چکا آخرت کی دنیا سے پہلے، لہذا وہ انسان نہیں رہا، وہ کتا بن چکا ہے، وہ ایک جانور بن چکا ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا اور جانور اس کے اندر پنپ رہا ہے، پل رہا ہے، وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان غلامی میں ہوتا ہے،
اور سب سے بہترین غلامی کون سی ہے؟ کیونکہ دنیا کی غلامی سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ انسان عبد الدنیا نہیں ہو سکتا، دنیا کا غلام نہیں ہو سکتا کہ دنیا جیسے چاہے انسان کو چلاتے رہے۔ یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، ایک مسلمان کی فطرت نہیں ہے۔ انسان کسی عام انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ویسے عام طور پہ انسان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انسان کو کس کا غلام ہونا چاہیے؟ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی غلامی کا اقرار کرتا ہے کہ وہ کس کا غلام ہے۔ وہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب میں تیرا غلام ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی ہم غلام ہیں۔ عبدن کے معنی غلام کے ہیں، عبادت کے معنی غلامی کے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی میں ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو آقا ہے، تو سردار ہے، تو سب کچھ ہے۔ میں اپنی زندگی چلا نہیں سکتا، غلام اپنی زندگی چلا نہیں سکتا ہے۔ غلام کا آقا اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ آقا دیتا ہے تو کھاتا ہے، آقا دیتا ہے تو استعمال کرتا ہے، آقا جگا دے تو جگ جائے، آقا کہہ دے کہ اب سو جا تو اس کو سونا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ اپنی زندگی کا آقا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں غلام ہے ایک آقا کا۔ تو ایک مومن اپنے رب کا غلام ہے، اور یہ ہر مومن اقرار کرتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو ہم غلام ہیں، نہیں، ہم میں سے ہر انسان مسجد میں 5 وقت آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا کر کے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی ہم غلام ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب تو آقا ہے تو تو ہی مدد کرے گا، اور کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم غلامی میں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو پھر ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ آقا کی منشا کے مطابق۔ آقا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی منشا کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ زندگی منشا کے مطابق نہیں ہے تو ہم غلام ہو کر، بندے ہو کر آقا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے 4 دن ہم یہ کام لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم اللہ کی غلامی کا دم بھرتے تو ہے، لیکن ہم غلامی میں نہیں ہیں، ہم خود آقا بن کر کے جی رہے ہیں۔ ہماری زبانوں سے حکم نکلتے ہیں، لوگوں کے اوپر یہ حکم صادر ہوتے ہیں، ہم ایسے بولتے ہیں جیسے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم سب کے آقا ہیں، سب ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ ہم چلتے ہیں تو اس انداز سے چلتے ہیں جس سے لگتا ہے کسی کا غلام نہیں، کسی کا آقا چل رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ انسان ہمارے غلامی کا دم بھریں اور زندگی بھر بھرتے رہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے غلامی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے سچے پکے غلام کون ہے؟ ہم کہتے تو ہیں زبان سے، لیکن کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وہ غلاموں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہمیں بننا کیسا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام کیسے ہیں؟ عباد الرحمن، وہ رحمان کے غلام ہے، وہ قہار کے غلام نہیں ہے۔ پہلی صفت آ گئی، کیا؟ وہ رحمان کے غلام ہے، ان کی زندگی میں رحمت جھلکے گی۔ وہ عباد القہار نہیں ہے، وہ قہار کے غلام نہیں ہے کہ جہاں دیکھو وہاں غصہ ہی غصہ ٹپک رہا ہے۔ جس سے بات کریں ایک بڑائی کے ساتھ بات کریں، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہیں حکم دیں گے، کوئی میرے سامنے بول نہیں سکتا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں مجھے دیکھ سکے۔ اللہ نے کہا جس انسان میں یہ صفت ہے وہ عباد الرحمن نہیں ہے، وہ عباد القہار ہے، اور جب قہاری ظاہر ہوگی تو جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنت کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ جنت کیا ہے؟ جنت رحمتوں کا ظہور ہے، اور جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کے غضب کا ظہور ہے۔ جو انسان زندگی بھر غضب کا اظہار کرتا رہے گا، کیسے ممکن ہے کہ وہ رحمتوں کی جگہ میں چلا جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اگر پوری زندگی غلط کھانا کھاتا رہوں تو کیا میرا جسم ایک صحیح جسم کے طور پہ ظاہر ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اگر رات میں غلط کھانا کھا لوں، صبح مجھے طے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم پوری زندگی قہاریت کے ساتھ جئیں، غضب کے ساتھ جئیں، لوگوں پہ صرف غصہ ہی دکھاتے رہیں، تو ہم رحمتوں کی جگہ میں جانے کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں رحمت ہضم تو ہوئی نہیں، ہم تو قہر ہی کھاتے رہے، غضب ہی کھاتے رہے، تو ہماری جگہ پھر ہاسپٹل ہوگی، آخرت کی ہاسپٹل، جہاں آپریشن کیا جائے گا، وہ جہنم ہے، جہاں کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، جلائے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ وہی علاج ہونا ہے۔ تو ہم کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں۔ رحمت کا ظہور ہونا چاہیے،
زندگی کی ہر چیز سے ہم کسی سے بات کریں، گفتگو کریں، رحمت غالب ہو. ہم کسی سے کوئی معاملہ کریں، رحمت غالب ہو. کوئی ہمیں دھوکہ دے کر کیوں نہ چلا گیا ہو، رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. کسی نے تماچا کیوں نہ مار دیا ہو، رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. پھر اللہ نے دوسری صفت بیان کی کہ میرے غلاموں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. پہلے بھی نرمی ہے، پھر نرمی ہے. زمین پہ جب چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں. ان کی چال میں اکڑ نہیں ٹپکتی ہے. ان کی چال ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ سمجھے کوئی بڑا بادشاہ آ رہا ہے، کوئی بڑا انسان آ رہا ہے. نہیں، وہ جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو اس کی چال میں نرمی ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ہونا کے معنی انتہائی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. نرمی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ مڑیل چال چلتے ہو، نہیں. وہ چال چلتے ہیں لیکن ان کی چال سے کہیں تکبر ظاہر نہیں ہوتا. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے انسان ہیں؟ کیا آپ سے بڑا کوئی ہے؟ آپ مان سکتے ہیں آپ سے بڑا کوئی؟ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے. آپ اتنے بڑے عظیم المرتبت، اتنا بڑا آپ کا مقام. آپ کی چال کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. انتہائی نرم چال ہے آپ کی. اتنی نرم کہ مدینے والے پہچان بھی نہ سکے کہ یہ محمد ہے. آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دو لوگ ہیں. مدینے والے روز باہر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کہ آج اللہ کے رسول آئیں گے، آج آئیں گے. کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف آ رہے ہیں. روز آپ کو دیکھنے کے لیے مدینے سے باہر آتے تھے، پہاڑیوں میں کھڑے ہوتے تھے، عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتی تھی. لیکن جب آپ آئے اب کیا ہوا؟ اگر میں ہوتا، اتفاق سے آپ ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ہم میں ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم نبی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے استقبال کے لیے اگر 20 لوگ باہر نکل کر کے آئے، میری چال بدل جائے گی. لوگ ہی مجھے بدل دیں گے. ایسا لگے گا کوئی بڑے بزرگ آ رہے ہیں، کوئی بڑا انسان آ رہا ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہو نہ ہو یہی وہ انسان ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن دنیا کے سب سے بڑے انسان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا، لوگ کنفیوز ہو گئے، لوگ شک میں پڑ گئے محمد کون ہے؟ یہ محمد ہے یا یہ محمد ہے؟ کیونکہ ابو بکر بھی ساتھ ہے، چال دونوں کی سیم ہے، دونوں اللہ کے بندے ہیں. عباد الرحمن، رحمت دونوں سے ٹپک رہی ہے اور چال کی نرمی دونوں سے ٹپک رہی ہے. دونوں کی نگاہ نیچے ہیں، دونوں کی چال آسانی کی چال ہے. کسی کی چال میں ذرہ برابر سختی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ محمد ہے. لوگ شک میں پڑ گئے کون ہے محمد. لوگوں کا جب ہاؤ بھاؤ دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ لوگ پہچان لے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر نکالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، تاکہ لوگ سمجھے میں خادم ہوں، یہ میرے مخدوم ہے، میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے. لیکن ان کی ذات سے کوئی سمجھ پایا ہو تو بتائیے. لیکن میں جب چلتا ہوں سب سمجھ جاتے ہیں کوئی مولانا ہوں گے. آپ جب چلتے ہیں سب سمجھ جاتے ہیں کوئی بڑا سیٹ ہوگا. کوئی ایک ہم میں سے ادنا انسان جب چلتا ہے نا تو اس کے نیچے والے سمجھ جاتے کہ مجھ سے بڑا ہے. کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں. بڑے تو محمد تھے، چل کے دکھا دیا چلا کیسے جاتا ہے. وہ بڑے تھے، ہم میں کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر ہم میں یہ صفت ہے تبھی ہم اللہ کے غلام ہیں. ورنہ اللہ منع کر رہا ہے کہ تم ہمارے غلام نہیں ہو، پھر تم کسی اور چیز کے غلام ہوں گے. تم تکبر کے غلام ہو، تم گھمنڈ کے غلام ہو، تم اپنی دولت کے غلام ہو، تم اپنے علم کے غلام ہو، تم اپنے تقوی کے غلام ہو، تم ہر چیز کے غلام ہو سکتے ہو، میرے غلام نہیں ہو. اور جب ہم اللہ کے غلام نہیں رہیں گے تو اللہ ہمارا آقا نہیں رہے گا. جب ہمارا کوئی آقا نہیں ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ غلاموں کو ٹھکانہ کون دیتا ہے؟ غلاموں کو ٹھکانہ آقا دیا کرتے ہیں. غلاموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ تو بیچا جا سکتا ہے، آج اس بازار میں بیچا گیا، کل اس بازار میں بیچ دیا گیا. جیسے ہم عید کے موقع سے بکرے لاتے ہیں، وہ غلام ہیں ہمارے. کسی نے ہمیں بیچ دیا، ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ ہے، ہم دوسرے کو بیچ دیں، تیسرے کو بیچ دیں، جب چاہے اس کو ذبح کر ڈالے. غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو میں اور آپ غلام ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے کہا حیثیت بڑھانا ہے تو اس غلامی سے حیثیت بڑھے گی، غلامی ہی سے حیثیت بڑھے گی. غلامی چھوڑ کے تمہاری حیثیت نہیں بڑھ سکتی ہے. کیسے بڑھاؤ گے حیثیت؟ تو اللہ نے کہا وعباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے ہیں.
قہار کے بندے نہیں ہیں. ان کی زندگی نرمی سے بالکل سجی ہوئی زندگی ہے. ان کی زندگی میں نرمی ٹپکتی ہے. دوسری بات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بہت ہی نرمی کی چال چلتے ہیں، وہ سختی کی چال نہیں چلتے. ان کی چال سے ذرہ برابر کسی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ کتنا بڑا انسان ہوگا. جو جتنا جھک کے چلتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہوتا ہے. قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت ہے 21 پارے میں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تب بھی یہ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹے اپنا چہرہ لوگوں کے لیے مت بگاڑا کرو، سب سے ہنستے ہوئے ملا کرو، پیار سے ملو، محبت کی باتیں کرو، اور جب چلو تو نرمی کی چال چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلو. تمہارے قدم سختی سے نہیں رکھنے چاہیے، تمہارے قدم سختی سے نہیں اٹھنے چاہیے. یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ دنیا کا یعنی عقل مند ترین انسان لقمان، جن کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا حکیم، حکمتوں والے ہیں وہ، انہوں نے حکمتوں کی بات کی. تو زمین پہ نرمی سے چلنا یہ کوئی ادنا نصیحت نہیں ہے. اور دنیا کے ذہین ترین انسان کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے ہے کہ بیٹے اکڑ کے مت چلنا. ہم سمجھتے ہیں ہم کہاں اکڑ کے چلتے ہیں، نہیں، ہماری اکڑ ہمارے چال چلن سے ظاہر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری اکڑ میرے چلنے سے ظاہر نہ ہو، کیونکہ اس کو سب دیکھتے ہیں، لیکن جب واسطے پڑھتے ہیں نا تب معلوم پڑتا ہے کہ میں کون سی چال چل رہا تھا. میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی برت رہا ہے، اب میری چال معلوم پڑے گی میں کیسا انسان ہوں. میں اکڑ کی چال چلتا ہوں یا نرمی کی چال چلتا ہوں. کسی نے مجھے گالی دے دی، اب معلوم پڑے گا میں کون سی چال چلتا ہوں. اس کے خلاف میں بھی گالی بکتا ہوں، اس کے خلاف میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس کے خلاف میں سازشیں رچتا ہوں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہوں، تو میری زندگی کی چال اگرچہ نگاہ جھکی ہوئی کیوں نہ ہو، میں اکڑ کی چال چلتا ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو نصیحت کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کے مت چلو. ضروری نہیں کہ آپ زمین پہ چلے تو اکڑ کے چلے، آپ کی زندگی کا رویہ اکڑ کا نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز ہوئی. اللہ کا غلام بننے کے لیے 2 چیزیں ہوئی. پہلی چیز رحمان کے بندے بنو، آپ کے رویے میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے معاملے میں رحمت جھل کے. دوسرا ہمیں اکڑ کے نہیں چل رہا ہے. انک قرآن میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ تیسری صفت ہے. اگر اللہ کا غلام بننا ہے تو تیسری صفت پیدا کرنی پڑے گی. کیا ہے وہ؟ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب کوئی انسان ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے، برائی کا سلوک کرے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا ہمارے بندے جو ہیں، جو ہمارے غلامی میں ہے، جو ہمارے اپنے ہیں، جن کو میں اپنا بندہ شمار کرتا ہوں، میں اپنا غلام سمجھتا ہوں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کے ساتھ جہالت برتتا ہے تو وہ ان کے جیسا معاملہ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، آپ سلامت رہیے، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ تیسری صفت ہے. یہ کوئی ادنا صفت نہیں ہے، بہت بڑی صفت ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ میں اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں. سامنے سے کیا آپ کو ملتا ہے؟ سامنے سے آپ کو پتھر ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہے. وہ ابو لہب کی بیوی کانٹے چن چن کر لاتی ہے، آپ کے رستے پہ بچھاتی ہے تاکہ آپ گھر سے نکلے کانٹوں سے آپ کے پیر زخمی ہو جائے. یہ جہالت کا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہے؟ تہجد میں جگتے ہیں، تہجد میں جگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. کن کی خوشحالی کے لیے؟ جو آپ کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں، جو آپ کے ستانے کے در پہ ہیں، جو آپ کی موت کے در پہ ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور زندگی کا کوئی ایک معاملہ دکھائیے جب اللہ کے رسول کو کسی نے گالی دی ہو، کسی نے ستایا ہو، آپ نے گالی کا جواب گالی سے دیا ہو، آپ نے پتھر کا جواب اینٹ سے دیا ہو. کبھی نہیں ہے زندگی میں، ایک موقع تک نہیں آیا ہے، ایک موقع نہیں. جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ کو ستایا گیا، آپ کی ذات کو ستایا گیا، آپ نے بدلہ لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. وہ تو دین کا معاملہ تھا. اللہ نے کہا اب دین کے خاطر ان سے لڑنا پڑے گا تو تلوار اٹھائی گئی. لیکن آپ کو کسی نے ستایا ہو اور آپ نے اس جہالت کا جواب جہالت سے دیا، ناممکن چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے. تو اللہ نے کہا یہ ہمارے بندوں کی صفت ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ جہالت ہی جہالت بن جائیں تو ہم سلامتی ہی سلامتی بن جائیں. یہ مومن کی صفت ہے، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے. ہم اللہ کے کتنے خاص بندے ہیں وہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں
ہماری چال کیسی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا اپنا سلوک کیا ہوتا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے غلام ہیں یا اللہ کے غلام, ہم اپنی تجارت کے غلام ہیں یا اللہ کے غلام, ہم اپنے علم کے غلام ہیں یا اللہ کے غلام, ہم اپنے تقوی کے غلام ہیں یا اللہ کے غلام. کسی کا غلام ہم سے مطلوب نہیں ہے, ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام بنیں. اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ سلامتی ہی سلامتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے یاد منائی ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بڑا اہم پہلو یہی تھا. کیا تھا؟ ان کے والد کو انہوں نے دعوت دی. ان کے والد نے ان سے کہا لأرجمنک وہجرنی ملیہ, بیٹے مجھے چھوڑ دو, چلے جاؤ یہاں سے, یا پھر میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. لأرجمنک, میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالوں گا. یہ ان کے والد کا جملہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم کا جملہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو معاف کر دے. قال سلام علیک, آپ سلامت رہیے, آپ کے لیے میں سلامتی کی دعا کروں. ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے؟ قتل کر ڈالوں گا, سخت سے سخت جملہ ہے, اور دوسری طرف حضرت ابراہیم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک, آپ سلامت رہیے. یہ دو انسانوں کا فرق ہے. ایک کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد. کون ہے وہ؟ بتوں کے پجاری ہے, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ چونکہ بتوں کے غلام ہیں, وہ مورتیوں کے غلام ہیں, وہ اس طرح کی بات بول سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ کون ہے؟ اللہ کے غلام ہے, وہ عباد الرحمن میں شامل ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کی زبان سے لفظ نہیں نکل سکتا, ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی سخت جملہ کہتے تھے. یہ عباد الرحمن کی صفات ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طائف کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا سب جانتے ہیں, میں قصے نہیں سنا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھ جو سلوک ہوا, خود اللہ کے رسول کی زبانی کہ طائف میں مجھے جو تکلیف پہنچائی گئی وہ کسی کو کبھی نہیں پہنچائی گئی ہوگی, کیونکہ اللہ کا لاڈلا سرور کونین طائف کی وادیوں میں لوگوں کو جنت میں لے جانے کی فکر میں گھوم رہے ہیں, لیکن آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. سر زخمی ہے, پیر زخمی ہے, جوتیاں خون سے بھر چکی ہے, آپ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جاہلوں سے پالا پڑا ہے نا. آپ جہالت تو نہیں برت سکتے, آپ کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اللہ معاف کر دے, ان کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے. یہ ہے عباد الرحمن. عباد الرحمن یہ نہیں مجھ جیسا انسان, کسی نے گالی دی 2 گالی سنا دے گا, کسی نے گالی دی دل میں ناراضگی محسوس کرے گا. نہیں, عباد الرحمن نہیں ہو سکتا. کوئی گالی دیتا ہے نا تو مسجد میں آ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے, وہ عباد الرحمن ہے. ہے کیا ہمارا اتنا جگر؟ کوئی مجھے مارے, کوئی مجھے گالی دے, کوئی مجھے ستائے, اور میں مسجد میں آ کے اس کے لیے دعا کروں, اس کے خلاف چال نہ چلوں, اس کے خلاف چال چلتا ہوں, تو میں عباد الرحمن نہیں ہوں. کسی نے میری دکان کا نقصان کیا, میں اس کی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, کانٹے نکال کر اس کو ستانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے گھر پہ کیچڑ اچھال رہا ہوں, اس کی عورتوں پہ کیچڑ اچھال رہا ہوں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں اس نے میری عزت لوٹ لی ہے, اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اگر میں یہ سوچ کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, میں اللہ کا غلام ہرگز نہیں ہو سکتا, میں اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ تو اللہ کے رسول نے زندگی جی کر کے دکھا دیا, قرآن کھول کے بیان کر کے کہہ رہا ہے. کوئی گالی دیتا ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے مسجد میں آ کر کے دعا کیجیے. آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکاؤ, صرف اس لیے کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی. آپ اللہ سے کہیں اللہ اس کو معاف کر دینا, اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ مومن کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ زندگی ہے. زندگی یہ نہیں جو ہم جی رہے ہیں, یہ کچھ اور زندگی جو ہم جی رہے ہیں, وہ جانوروں کی زندگی ہے. اس کو کوئی لینا دینا نہیں. کتا بھونکے گا, دوسرا کتا اس کے اور سامنے ہو کر کے بھونکے گا, اس کو کاٹے گا, 4 کتے اور آئیں گے اس کو کاٹنے کے لیے. یہ تو کتوں کی زندگی ہے. اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا. ہمیں اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے, ہم انسانوں کی زندگی جی کر کے دکھائے, اور انسانوں میں ہم چنیدہ ہے, اللہ کے رسول کے امتی ہے, کسی دوسرے نبی کے امتی بھی نہیں ہے. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, جو اللہ کے لاڈلے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں. ہمارے سلوک میں کتنی نرمی ہونی چاہیے. کوئی جہالت برتے تو برتے, اس کا معاملہ ہے. میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. ہم کسی انسان کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ نہیں کرتے, کبھی نہیں. میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا, اس انسان سے میں نہیں جھگڑتا ہوں, میں اللہ کے سامنے اپنی عدالت کو پیش کر رہا ہوں. وہ گالی دے رہا ہے, میں گالی دے رہا ہوں, تو میں گویا اللہ کو گالی دے رہا ہوں کہ اللہ میں تیری بات نہیں مانتا, تجھے جو کہنا ہے کہہ لے, میں تو اپنا ہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا. اس نے کیوں مجھے گالی دی, میں اپنا کام کروں گا, میں تیری نہیں مانوں گا.
یہ چیلنج ہوتا ہے اللہ کو. اور ایک انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے, کچھ برا بھلا کہتا ہے, انسان مسکرا کے چلا جاتا ہے, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو اللہ سمجھتا ہے میرا بندہ ہے, میری بات مان رہا ہے, اپنے دل کی نہیں مان رہا, اپنے نفس کی نہیں مان رہا ہے, میری مان رہا ہے, میں نے جو کہا وہ کر رہا ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ عباد الرحمن ہے. اور عباد الرحمن کا مقام بہت بڑا ہے, چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. قرآن میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا کہ جنتیں اللہ نے مختلف بنائی ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی طرح کی جنت ہے جس میں سب چلے جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس دنیا میں مجھ جیسے انسان بھی ہے جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں, کبھی معافی مانگی کبھی نہیں مانگی, کسی نے گالی دی دو اور سنا دی, بعد میں توفیق ہوئی تو توبہ کی نہیں کی. ہماری جنت الگ ہوگی. کچھ عباد الرحمن ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ خاص بندے ہیں اللہ کے. ان کی جنت کہاں ہوگی؟ عند مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان کی سیٹ خاص ہوگی, ان کے لیے خاص کرسیاں ہوگی جو اللہ کے عرش کے بازو میں لگائی جائے گی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وہ خاص مقام پہ ہوں گے. کیوں؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے آئے ہیں. انہوں نے اپنا دل, سب سے بڑی چیز جو تھی اپنا نفس, اپنا دل, جو بار بار ان کو کہتا تھا کیسے برداشت کر سکتے ہو کوئی تمہیں گالی دے تو, کیسے برداشت کر سکتے ہو کوئی تمہارے بچے پہ ہاتھ اٹھائے تو, کیسے برداشت کر سکتے ہو کوئی تمہاری زندگی کے پیچھے پڑ جائے تو. یہ ان کا دل انہیں پکار کر کہتا تھا, لیکن پھر وہ جھک جاتے. نہیں, اللہ بھی تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ایسے نہیں ہو سکتے. تو وہ اس کو مارتے تھے, اس کی مانتے تھے, تو وہ ان کو ضائع نہیں کر سکتا. ان کا مقام خاص ہوگا. حضرت ابراہیم کو کیا مقام ملا؟ ابو الانبیاء بن گئے. کیوں؟ اسی وجہ سے تو وہ عباد الرحمن تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ جہالت کی, انہوں نے جہالت نہیں برتی, انہوں نے اللہ کا معاملہ کیا, اللہ کا سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود تک پہنچ گئے, اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. کیوں پہنچ گئے؟ کیا کمال تھا؟ اللہ نے بس ایسے ہی لکھ دیا کہ محمد کو مقام محمود دے دیا جائے گا؟ نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم اسی کے لائق ہیں, ہم مقام محمود کے لائق ہیں. اللہ نے پھر ان کو وہ مقام دیا. لوگ ان کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے, لیکن وہ وہی کرتے رہے جو اللہ کو مطلوب تھا. تو عباد الرحمن کی 3 صفات ہے جو خصوصی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے. اور بھی مزید صفاتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں آگے بیان کی ہے. ایک اور صفت ہے جو میں مختصراً بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. پہلی جو 3 صفات ہے وہ انسان کے دن میں پیش آنے والی صفات ہے. یعنی دن میں ہم لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں, لوگ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. وہ 3 صفات ہے. رحمت کا پہلو غالب ہو, کوئی جہالت برتے, ہمیں جہالت نہیں برتنا ہے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ زمین میں نرمی کے ساتھ چلنا ہے. راتیں کیسی گزرنی چاہیے؟ تو عباد الرحمن کی راتوں کو اللہ نے بیان کیا. کیا ہے وہ؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں گھوڑے بیچ کے سونے والی راتیں نہیں ہوتی ہیں. ان کی راتیں عشاء سے فجر تک کی نہیں ہوتی ہے. یبیتون لربہم, وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے. رب کے لیے راتیں گزرتی ہے. دن اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں انسان, رات میں تنہائی ہو گئی, کوئی نہیں ہے, اب اکیلا وہ باقی بچ گیا ہے. اس کو بھی بھلا کہ انسان سو جائے تو کون سی رات ہوئی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ ان کی رات ہے, کبھی کھڑے ہیں کبھی سجدے میں ہے. نمازوں میں رات گزرتی ہے. نماز کا صاف لفظ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پوری رات بے چینی ہوتی ہے. انسان کب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھڑا ہو گیا, کبھی بیٹھ گیا, کبھی کرسی پہ بیٹھا ہے, پھر کھڑا ہو گیا, کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہے, کبھی ادھر آ گیا. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے چین ہوتا ہے. تو اللہ نے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ اٹھے اور 2 رکعت پڑھ لی جس میں کوئی ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, نیند میرے سلام پھیرا سو گئے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. سجدن وقیاما, بے چینی اور بے قراری اللہ کو مطلوب ہے. راتوں میں اٹھ گیا انسان, کیوں اٹھا؟ کہیں اللہ اس رات میں میری روح کو قبض نہ کر لے اور میں غفلت میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. اب وہ بے قرار ہو جائے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اپنی غلامی کا اقرار کرے گا. اللہ میں تیرا غلام ہوں, تو پوری رات جاگنے کے لیے کہے تو میرا یہ حق ہے کہ میں پوری رات جاگوں, لیکن تو نے مجھے حق دیا کہ میں سو بھی سکتا ہوں, تو میں اتنا نافرمان غلام تو نہیں ہو سکتا کہ پوری رات سوتا رہوں, تجھ سے بات کرنے کے لیے بھی نہ جاؤں. سجدن وقیاما, کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, کبھی کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اقرار کر رہا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. مومن کے دل ایسے ہو جس میں تکبر نہ ہو, اس کی چال میں نرمی ہو, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہو, اور اس کی راتیں کیسی ہو؟ اللہ کے سامنے گزر. سوئے انسان, ایسا نہیں کہ نہ سوئے, سوئے, لیکن پوری رات سو گئے, بات ختم ہو گئی. کیا پایا آپ نے رات میں؟ وہ تو پہلے آسمان پہ آ کر کے اعلان کر رہا تھا, ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کروں. وہ اعلان کرتا رہا صبح تک, اور ہم صبح تک گھوڑے بیچ کے سوتے رہے, سنا ہی نہیں,
کچھ سنائی نہ پڑا. نہیں، راتوں میں جاگنے کی کوشش کیجیے. جلدی سو جائیے عشاء کے بعد، اٹھیے پھر آدھی رات کو جگیے، اللہ سے مانگیے، پھر سوئیے، پھر اٹھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی گئی ہے. کس طرح کی کیفیت ہے کہ آپ رات میں سوتے تھے، پھر اچانک کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سجدے میں، پھر سو گئے، پھر جگے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سوئے. اس طرح سے آپ کی راتیں گزرتی تھی. اتنا آپ نہ جگیے، لیکن کم سے کم میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ ہم ایک آدھ دو بار تو رات میں جگیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سجدے میں گر جائیں، دعائیں کریں، اللہ زندگیوں کو سنوار دے. یہ ایک مومن کی صفات ہوتی ہے، یہ اللہ کے اپنے خاص بندوں کی صفات ہوتی ہے. اللہ کرے یہ تمام صفات مجھ میں اور آپ تمام میں پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.